میں نے بھی آج کیا کہہ رہے آپ، میں نے بھی آج یعنی آپ نے کریڈٹ سارا ٹی ڈی پی کو دے دیا اور میں آج، خدا کا خوف کرو یار. یہ تو موقف ابتدا سے ہم نے لڑا ہے، پارلیمنٹ میں ہم نے لڑا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی اتحادی ہو کر ہم نے اتحادی حکومت کے ساتھ اختلاف رائے کیا تھا اور ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. آپ کس طرح ایک سیاسی محاذ سے اس مسئلے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک رہے ہیں؟ مجھے کسی صحافی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب بتائیے گا، آپ کی بات کی اسٹارٹ الیکشن سے ہوا، بلوچستان سے ایک دھرنا، ایک لوگ آئے ہوئے ہیں لاپتہ افراد کے مسئلے پہ، کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے پریس کانفرنس پہ نظر نہیں آئے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کا بھی یہ موقف ہے کہ فاٹا مرجر کو ختم کیا جائے. آپ نے بھی آج، میں نے بھی آج کیا کہہ رہے آپ، میں نے بھی آج یعنی آپ نے کریڈٹ سارا ٹی ڈی پی کو دے دیا اور میں آج، خدا کا خوف کرو یار. یہ تو موقف ابتدا سے ہم نے لڑا ہے، پارلیمنٹ میں ہم نے لڑا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی اتحادی ہو کر ہم نے اتحادی حکومت کے ساتھ اختلاف رائے کیا تھا اور ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. آپ کس طرح ایک سیاسی محاذ سے اس مسئلے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک رہے ہیں؟ مجھے کسی صحافی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب بتائیے گا، آپ نے الیکشن کے حوالے سے، وہ ہم بار بار ان کے دھرنے میں جا چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم یکجہتی کر چکے ہیں اور اس موقع پر ہم قائم ہیں کہ قانون کے حوالے کیا جائے معاملات کو. دو قومی جو فلسطین کے حوالے سے ہے، پھر ایک کمپین چل رہی ہے کہ دو ملکی جو ہے فلسطین کو بھی اور اسرائیل کے بھی حوالے سے. اگر یہ نقطہ نظر بدقسمتی سے ہمارے نگران وزیر اعظم نے، جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم ہے کہ ہماری قسمت، انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے بھلا کہا ہو، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. کل کوئی آدمی اٹھے گا اور کہے گا قائد اعظم نے بھلا دو قومی نظریے کی بات کی ہو، ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. پاکستان کا وجود غلط تھا، اثر نو مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے. کس طرح متوجہ کیا انہوں نے؟ کیا پنڈورا بس وہ کھول رہے ہیں جی؟ اب پاکستان ایک ملک ہے، ایک حقیقت ہے. اس وقت اختلاف رائے کا حق تھا، ایک جمہوری رائے تھی، بننے کے بعد اس کے وجود کا تحفظ یہ ہمارا فرض بن گیا. لہٰذا یہ چیزیں اسرائیل کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. اگر اسرائیل کے لیے دلیل بنتی تو پاکستان کے قیام کے حوالے سے دو قومی نظریہ تو 1940 میں طے ہوا تھا. اس کے باوجود قائد اعظم نے کیوں کہا کہ وہ غلط ہے؟ پھر جب 48 میں وہ بنا اور قائد اعظم حیات تھے اور انہوں نے ناجائز بچہ کہا اس کو، تو وہ ساری چیزیں دو ریاستی تصور کی نفی کرتی ہیں. پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرے اور فلسطینیوں کے حق کو تسلیم. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے دو صوبوں میں امن و امان کی بات کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جائیں؟ پرویز الہی کی بیوی کے ساتھ جو ہوا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، جو شاہ قریشی کے ساتھ ہوا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا کام ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی. ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اگلے دن ہماری اسٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی، -500 پہ چلی گئی. جب کل اس کے آگے 2 دن کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں نااہلی برقرار رہے گی، ہم 1500+ پہ چلے گئے دوبارہ جی. یعنی قوم خوف کھا رہی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. وہ کو پتہ ہے کہ ملک کی معیشت کی تباہی ان کا ایجنڈا تھا اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لہٰذا اس عنصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا اور ان چیزوں پہ نہ جائے روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں. ایک آدمی بولے نا. حضرت یہ بتائیے گا کہ ڈی جی خان میں اور ٹانک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہاں پہ پولیس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، ایسے میں الیکشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں. ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں. اس وقت بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں،
इनकी जब से भी जाए तो लोग एहतियात से जाएंगे। हमें इन हालात का सामना है और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन मैं दुआगो हूँ। क्या दुआगो है? उनको 3 जजों ने बुलाया, 3 जजों ने बुलाकर उनसे कहा कि अपील दायर करो अभी अभी। उसको अपील दायर करवाई, इशा के वक्त कोर्ट खोली गई, 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है, तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला, उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अच्छा मौलाना साहब, इसी से मुंसलिक है 92 न्यूज़ से। मैं इलेक्शन से, और जब हम ऐसी बात करते हैं, जब हम ऐसे हक़ाइक़ की बात करते हैं तो फ़ौरन पीछे शुरू कर देते हैं लाहिका कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन के लिए मैंने 3.5 साल जंग लड़ी है, मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ, लेकिन क्या मुझे इलेक्शन ये हक नहीं पहुँचता कि मैं इलेक्शन मांगूँ और इलेक्शन का माहौल भी का मुतालबा भी करूँ? पीटीआई की प्रोजेक्शन हो रही है, करवाई जा रही है, ये कौन कर रहा है? दूसरी अभी तो सहाफ़ी कर रहे हैं, बाकी मुझे पता नहीं। मौलाना साहब, इलेक्शन की आपने बात की, आपने अभी सबसे पहले आपने ये कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इलेक्शन में जा रही है और बड़ी जो है वो तरीके के साथ जा रही है। ये बताइएगा, क्या इलेक्शन में जाने से पहले आपकी जो आपके साबका इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई है? कोई सीट एडजस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, कहीं सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसमें हमारा एक तयशुदा मामला है, जहाँ जिस ज़िले में ज़िली जमात किसी के साथ भी वो एडजस्टमेंट करती है, उनको हक हासिल है, उनको हमने इजाज़त दी। मौलाना साहब, जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बता रहे हैं, जैसा कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता रहे हैं, ऐसी सूरत में इंतखाबी मुहिम तो हर सूरत करनी पड़ेगी, तो आपकी इंतखाबी मुहिम? हज़रत, हमें बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस मिले हैं, हमें बाकायदा नोटिस मिले हैं, सिर्फ मुझे नहीं बाकी पार्टियों को भी, कि आप इलेक्शन कमीशन के लिए आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे बाहर। उन्होंने हमें नोटिस दिए हैं। अब इस किस्म की सूरत हाल में क्या ये सवाल उठाना भी जुर्म है हमारे लिए? हम ये बात भी ना करें तो माहौल तो दिया जाए ना हमें ना। अफगानिस्तान के दौरे पर आप जा रहे हैं, मुहाजिरीन के इखराज के पाकिस्तानी फैसले और फिर तालिबान हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद सूरत हाल बहुत हद तक गैर वाज़ेह है, तो क्या इस मुलाकात का कोई एजेंडा तय पाया है? इंशाल्लाह ये बुनियादी अहम नुकात हैं, और मुहाजिरीन के हवाले से एक मेरी अपनी सोच है कि ये एक मुल्क का एक तरफा मसला नहीं है, ये उनके लोग हैं, पाकिस्तान में रह रहे